آپ نے 3 کویسچن بہت اچھے سے کرنے ہیں اور ایک کویسچن آپ اس کو ریڈ کر لیجئے گا سیف کارنر رکھتے ہوئے، لیکن اس میں سے آپ یہ تین جو ہیں وہ آپ بہت اچھے سے کیجئے گا کہ جس طرح یہ آنے ہی آنے ہیں۔ پہلا ہوگا غزل گوئی، اور دوسرا ہوگا نظم نگاری، اور تیسرا ہے قومی اور ملی شاعری۔ اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، اگر 3 میں سے بھی بات کی جائے تو سب سے امپورٹنٹ ہے غزل گوئی، اور دوسرے نمبر پہ ہے قومی اور ملی شاعری۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور یہ تینوں ہی ویسے امپورٹنٹ ہے، ان کو آپ زیادہ اچھے سے کیجئے گا۔ اور مرثیہ نگاری بھی آپ پڑھ لیجئے گا کہ اگر آئے تو آپ اس کے بارے میں کچھ لکھ سکتے ہوں۔ پھر اس کے بعد بات آ جاتی ہے اکبر الہ آبادی کے بارے میں۔ اس میں ہے غزل گوئی، طنزیہ اور مزاحیہ شاعری، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے بعد ہے نظریہ تعلیم اور اکبر حالی کی شاعری کا مشترکہ عناصر۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اکبر کی غزل گوئی اور حالی کی غزل گوئی کی جو خصوصیات ہوں گی، پہلے آپ حالی کی خصوصیات بتا دیں، اس کے بعد اکبر کی بتا دیں، تو یہ ان کا تقابلی جائزہ ہو جائے گا، یا ان کے مشترکہ عناصر بھی اس میں جو ڈسکس ہو جائیں گے۔ اور جب آپ یہ دونوں کی خصوصیات کریں گے تو اس میں آپ کو شو ہو جائے گا کہ مشترکہ عناصر کون کون سے ہیں۔ اور اگر تقابلی جائزہ آتا ہے دونوں کا، تو آپ ایک طرف حالی کے بارے میں لکھ دیں اور دوسری طرف اکبر کے بارے میں۔ یہ تو ہو گیا آپ کے کویسچنز۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں نے جو ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس میں سب کویسچنز جو ہیں وہ ایک ہی ویڈیو ہے، بٹ اگر آپ کا کوئی ایک ٹاپک رہتا ہو یا کسی ایک ٹاپک کے بارے میں آپ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہوں یا ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہوں، تو وہ ایک ایک ویڈیوز بھی ہیں، آپ یہاں تو سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں آپ کو ملے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس کویسچن سے ریلیٹڈ ویڈیو چاہیے، میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گی۔ نظریہ تعلیم بھی آپ پڑھ لیجئے گا کہ اگر یہ آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کچھ لکھ سکیں۔ اس طرح اس کے 3 کویسچن بنتے ہیں، اور اکبر کے بارے میں 2 کویسچن بنتے ہیں جن کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے۔ اب باری آ جاتی ہے تشریح متن کی، اور الطاف حسین حالی اور اکبر کی شاعری کے بارے میں۔ اگر آپ کہیں کہ اس کے بارے میں کوئی گیس، تو اس کے بارے میں کوئی گیس نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نظموں میں سے دے دیتے ہیں، اوپر والے حصے میں سے دے سکتے ہیں، یا غزلیات میں سے بھی دے سکتے ہیں، غزلوں میں سے بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، غزلوں کے جو پہلا مصرع یاد رکھیں، یا ان کا جو قافیہ ردیف ہے، لاسٹ والے جو ورڈز ہیں ان کو آپ یاد رکھ لیں۔ غزلیات میں قافیہ ردیف کو یاد رکھیں گے، وہ ایسے ہو جائے گا۔ اور متجزر اسلام جو ہے وہ مستس ہے۔ مستس کسے کہتے ہیں؟ ایسی طویل نظم جس کو 6 مرثوں کا ایک بند بنا کے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یا اس کو لکھا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ 2 مصرع یہ، 2 مصرع یہ، اور 2 مصرع یہ 6 ہو گئے، تو یہ اتنے کا کیا ہوگا، ایک بند بنائیں گے یہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ مستس ہے۔ اتنے مصرع لے کے ایک ایک بند بنایا جا رہا ہے، یہ ایک بند ہے، یہ دوسرا بند ہے، یہ تیسرا بند ہے۔ تو جب مستس لکھتے ہیں تو پہلے 4 جو مصرع ہوتے ہیں ان کا ردیف سیم ہوتا ہے، اور جو 2 لاسٹ والے مصرع ہوتے ہیں ان کا سیم ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی مستس کی پہچان۔ آپ اس کے بارے میں انفارمیشن جب پڑھیں گے تو وہ تشریح میں سب کی آلموسٹ سیم ہو جائے گا، لیکن آپ اس کو سارے کو ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا تاکہ جو اس میں مشکل ورڈ ہو اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے وہ آپ لکھ سکیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے مناجات بیوہ۔ مناجات کسے کہتے ہیں؟ جس میں دعا کی جاتی ہے، التجا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس میں ایک بیوہ کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اس کے اشعار پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو آپ لکھ سکیں گے کہ یہ الطاف حسین کی مناجات بیوہ سے آیا ہے۔ مرثیہ کو ایک دفعہ ریڈ کریں، اس کی تشریح ایک دفعہ دیکھیں کیا بنتی ہے، یا صرف اس کو جو ورڈز میننگ ہے وہ دیکھ لیں،
اور تشریح آپ خود سے کریں گے۔ غزلیں ہیں اسی طرح آپ نے جو دیکھنا ہے اس کے قافیہ ردیف کو دیکھنا ہے کہ پتہ چل جائے کون سی غزل، کیونکہ اس کی بھی 10 غزلیں ہیں اور اکبر کی بھی 10 غزلیں ہیں۔ آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ الطاف کی کون سی غزلیں ہیں اور حالی کی کون سی غزلیں ہیں۔ اس کے بعد آپ جب تشریح کریں گے وہ آپ اپنے مطابق یا اپنے پاس سے لکھیں گے۔ مین چیز جو امپریس کرے گی اوپر لکھی ہوئی وہ کس کی ہے، یہ چیز۔ اور اس میں سے آپ چوائس کوئی بھی نہیں کریں کیونکہ سیف نہیں رہیں گے اس میں نے سارے پیپرز وغیرہ چیک کیے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ کہیں سے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ نشانی رکھتے ہوئے یا مسجد کی پہچان میں نے آپ کو بتا دی ہے، مناجات بیوہ کی بھی بتا دی ہے۔ جب آپ ان کو ایک دفعہ اشعار کو ہی ریڈ کر لیں گے اور ان کی ہسٹری کے بارے میں کہ اس میں ہے کیا، تو آپ کو تشریح لکھنا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا جب اشعار پڑھے ہوں گے تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ غزلیں جو ہیں ان کے پہلے یا تو مصرے یاد کر لیں یا پھر صرف ردیف اور قافیہ جو ہیں ان کو نشان لگا کے وہ یاد کر لیں کہ یہ سارے الطاف کے ہیں اور یہ اکبر کے ہیں۔ اس میں سے یہ جو 3 غزلیں ہیں ان کے اوپر ٹک کیا ہوا ہے، یہ پاس پیپرز میں آئی ہیں۔ اس کے بعد ہے اکبر الہ آبادی، اس میں بھی جن کے اوپر ٹک لگا ہے وہ پاس پیپرز میں آئے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر ٹک ہے۔ 2 اسٹار ہیں، مطلب کہ یہ 2 دفعہ آ چکا ہے۔ اس میں بھی آپ ایسے کریں کہ غزلوں کے قافیہ ردیف یاد رکھیں کہ یہ والی جو ہیں یہ اکبر کی ہیں اور یہ والی جو ہیں یہ الطاف کی ہیں۔ ایک سائڈ پہ اکبر کی غزلیات کے بارے میں لکھیں، ایک سائڈ پہ الطاف کی، تو پھر ان کے نوٹس کے طور پہ الگ لکھیں اور ان کو قطعات ہیں۔ اور اس کے بعد مثنوی ایسی نظم ہوتی ہے، طویل نظم، جس میں مثنوی کے جو 2 اشعار ہوتے ہیں ان کے ردیف سیم ہوتے ہیں، جیسے ہے اور جبری اور صبری میں رے اور چھوٹی یہ دونوں کی سیم ہے۔ برباد اور بنیاد میں الف اور دال۔ ویران، ایران، آئے، دیا، کر، دیا، اس طرح۔ اور جس طرح مزدس کے بارے میں بتایا تھا کہ 6 ان کے مصرے ہوتے ہیں، 4 مصروں کے جو ردیف ہیں وہ سیم ہوں گے اور 2 مصروں کے ردیف سیم ہوں گے۔ تو اس کی پہچان اس کا ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ بنایا، دکھایا، چھایا، کایا۔ الف اور یہ الف یا یہ چاروں میں سیم آ رہا ہے، پھر جو آخری 2 اشعار ہیں ان کا کا آ رہا ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور غلطی کو نہ کیجیے گا ان کو چھوڑنے کی۔ ہاں، تشریح آپ نہ پڑھیں کہ وہ چلیں اپنے پاس سے آپ کر سکتے ہیں، لیکن ترجمہ، مشکل الفاظ کے میننگ اور ان کا شعری متن ایک دفعہ ریڈ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انداز بیان کیسا ہے اور کون سی نظم یا غزل میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔